اور آپ کو میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ TORs بنا لیں, ہم اس پر انکوائری کریں گے. وہ منسٹر صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ بیٹھیں گے اس پہ. نہیں وہ مین ہول کور کے وجہ سے کسی ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ. تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ جی سر. جی ایک اور یہ جو سعید غنی صاحب اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, کر لیں. سعید صاحب آپ کر لیں اس کو. یہ ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی سعید ہیں, یہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. چاہتا ہوں سر یہ افسوسناک واقعہ ہے اور بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ قطع نظر اس کے کہ ہم حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, یہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بھی ہو سکتا ہے, ان میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حکومت بھی خدا نخواستہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اس قسم کے واقعات ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہے اس شہر میں, اور کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, کئی مقامات پر یہ مین ہول کورز لگائے جاتے ہیں, لیکن ایک دن کے اندر اندر وہ وہاں سے پھر غائب ہو جاتے ہیں. اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں اس کو بھی چیک کروا رہا ہوں کہ یہ جو مین ہول ہے یہ کتنے عرصے سے اس پہ کور نہیں رکھا گیا تھا. لیکن یہ بڑی لائن تھی, یہ چھوٹی سیریل لائن نہیں تھی, 48 انچ کی مین لائن ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں تو بڑا آدمی گر جائے تو اس کے لیے بھی شاید سروائیو کرنا مشکل ہوگا. یہ تو ایک معصوم بچہ تھا. سر پچھلے سال میں صرف کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے 32,000 مین ہول کورز دیے, اور کراچی میں جو مین ہولز کی تعداد ہے ایگزیکٹلی تو میرے پاس نمبر نہیں ہے, لیکن 4 لاکھ سے زائد ہے یہ. اور ہم نے تو جو UCs کے فنڈز میں اضافہ کیا, حالانکہ یہ UCs کا فنکشن نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کی جو پہلی ترجیح ہو وہ ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر مین ہول کورز آپ کی UC میں کہیں کہیں پرابلمز ہیں تو اپنے فنڈ سے مین ہول کورز بنا کے رکھیں, اور جہاں پر یہ نہ ہو اس کو امیڈیٹلی ریپلیس کر کے رکھ دیں. قطع نظر اس کے کہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, کوئی توڑ کے لے جاتا ہے, کوئی موالی آ جاتا ہے اس کو کر دیتا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی رکھنا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود جو مختلف محلوں میں لوگ رہتے ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ تھوڑی سی ذمہ داری اپنی بھی وہ ادا کریں. اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مین ہول کور وہاں سے توڑ رہا ہے, اٹھا رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو کم از کم اس کو روکیں, اور اس کا کوئی ایک ایسی ریزسٹنس کہیں نہ کہیں سے ضرور آنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ یہ کام کرنے سے باز آ جائیں. ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی لوگ آس پاس جا بھی رہے ہوتے ہیں, گزر بھی رہے ہوتے ہیں, کوئی کو منع نہیں کرتا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اور وہ لمحہ جو ہے شاید اسی لمحے میں یہ حادثہ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ایک مین ہول کور ہٹتا ہے تو امیڈیٹلی ود ان فیو منٹس وہ نہیں ریپلیس ہوتا, اس کو کبھی 1 دن بھی لگ جاتا ہے, کبھی 2 دن بھی لگتے ہیں, اور کبھی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں. یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ میں ایک ظاہر شہر میں پھرتا رہتا ہوں, اگر کہیں میں نظر آ جائے کہ مین ہول کور نہیں ہے تو میں فوراً شکایت بھی کرتا ہوں, اور شاید 1 آدھ دن میں گھنٹے میں آ بھی جاتا ہوگا, لیکن اگر اگلے دن پھر جاؤں تو پھر نہیں ہوتا وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ہے, منتخب بلدیاتی اداروں کی ہے, نمائندوں کی ہے, لیکن بطور شہری بھی شاید ہماری کہیں نہ کہیں تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہم فوری طور پر اس کی کمپلینٹ بھی کریں, اور اگر کوئی اس کو چوری کر رہا ہے, کوئی اس کو روک رہا ہے, تو ہم اس کا بھی سدباب کرنے کے لیے کوئی بندوبست کریں. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر کہ یہ سلسلہ رک جائے گا اور بالکل کسی مین ہول کور کے اوپر جو ہے وہ بغیر ڈھکن کے وہ رہے گا نہیں, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ تمام جو ہمارے UCs کے چیئرمینز ہیں ان سے ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز اب ضرور ہیں کہ اگر آپ کے UC میں 10 مین ہول کور آپ کی ضرورت ہے تو آپ 50 بنا کے رکھیں, 100 بنا کے رکھیں, تاکہ ایمرجنسی میں کہیں ضرورت پڑ جائے تو فوری طور پر اس کو آپ کور کریں, تاکہ اس طرح کے کسی نقصان سے بچ سکیں. بہت شکریہ. جی نثار صاحب. سر کل نثار صاحب پارلیمنٹری منسٹر صاحب بول رہے ہیں کچھ. جی is to request that all relevant rules under Rule 256 may be suspended and I may be allowed to move a following motion. allowed. The motion is that today's business may be deferred till Friday on
10/1/2025 for moving the motion regarding the Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. Resolution, sorry. Resolution. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. Ji Nisar Sahab. स्पीकर साहब, कल 5 जनवरी को शहीद जमहूरियत पाकिस्तान के मौसम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बर्थडे थी। असेंबली का इजलास नहीं था। सर आप मोशन मूव कर मैं लें। अर्ज कर लूँ सर जी, इसलिए मैं रेजोल्यूशन मूव करना चाहता हूँ बाय रिलैक्सिंग ऑल द रूल अंडर रूल 250 कि उसमें मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं रेजोल्यूशन मूव कर सकूँ। जी सर। पढ़ लूँ? पढ़ लें सर। Sir, I rise to... अच्छा ये बोल दिया। Resolution is that this House pays tribute to Pakistan's first democratically elected Prime Minister, Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, on the occasion of his 97th birthday. Zulfikar Ali Bhutto's vision of a progressive and prosperous Pakistan continues to inspire us today as we strive to uphold the principles of democracy, social justice and equality for all. His unwavering commitment to the welfare of people and his unwavering stand against tyranny and oppression serve as a guiding light for us in the face of challenges. We acknowledge his instrumental role in shaping Pakistan's history, notably in establishing the country's nuclear program, promoting social economic development, and introducing its first democratic constitution of 1973. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's unwavering dedication to democracy and parliamentary supremacy continues to inspire generations of Pakistan. His selfless efforts to support Pakistan during a critical period have left an indelible mark on the nation. As we commemorate his birth anniversary, let us renew our pledge to carry forward his legacy by working towards a Pakistan that is inclusive, tolerant, and prosperous for all its citizens. Let us remember Shaheed Zulfikar Ali Bhutto as a true hero of the nation and honor his memory for upholding the values he stood for. This Assembly reaffirms its commitment to upholding the democratic principle and value championed by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, honoring his enduring legacy. Thank you, sir. चंद अल्फाज अगर उनके Sir, you are allowed to speak, sir. सर You are allowed, sir. मिस्टर भुट्टो, पाकिस्तान की सियासत में नया मोड़ ले आने वाला, पाकिस्तान की सियासत में इस तरफ के पाकिस्तान के लिए उनकी कामयाबी तारीख का हिस्सा है और ये उन्होंने कामयाबी हासिल की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर। उनके जहन में यही था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्टीज ही होती हैं जो अवाम के सामने जाती हैं वोट लेने एतमाद का। इस मौजूदा पाकिस्तान में ये पहल हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की कि उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो दिया, 4 उसूल बताए कि जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है,
ताकत का सरचश्मा अवाम है और इस्लाम हमारा दीन है। इन्हीं 4 उसूलों पर वो आगे बढ़े और पाकिस्तान की सियासत में वो इनकलाब ले आए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इस तरफ के पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में उनकी पार्टी को कामयाबी मिली, इलेक्टेड हुए। उस वक्त पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1947 में बना हुआ पाकिस्तान बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहा था। जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो गैर जमहूरी हुकूमतों ने बनाया। हाँ, वो सदर जरूर बन गए, लेकिन उसने पहला काम ये किया था कि इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दे और फिर चंद ही दिनों के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसको सारी असेंबली ने अप्रूव किया और पाकिस्तान को बिलाशुबा एक ड्यूली इलेक्टेड हाउस से बना हुआ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिस पर हमले भले अपनी जगह पे हुए हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट करने की किसी की जुर्रत नहीं हुई। उसको साइड लाइन पे रखा जाता रहा, पीसीओज आते रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अगर कुछ किया तो आवाम के लिए, लेबर के लिए, ट्रेड यूनियन, किसान के लिए लैंड रिफॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन को नेशनलाइज करके हर एक को एक किस्म की एजुकेशन दिलाने की कोशिश, कि डबल स्टैंडर्ड्स ना हो कि प्राइवेट स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों में कुछ और, मुफ्त तालीम देने का सबक। उसके साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियल की रिवॉल्यूशन भी ले आए और नेशनलाइज भी किया। नेशनलाइज किया कि वर्कर, लेबरर उसका हिस्सा बन सके। जब वो हिस्सा बनेंगे तो उस इंडस्ट्री में अपना इनपुट डालेंगे, इंडस्ट्रीज को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री स्टील मिल, बड़ी मुखालफतों के बावजूद सोवियत यूनियन की मदद से पाकिस्तान के शहर कराची में स्टील मिल लगाया और भी हैवी इंडस्ट्रीज और बनी।